24 اس کا موضوع جو ہے وہ علم کا چھپانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپا لیتے ہیں ما انزل اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے من الکتابی، کتاب سے یعنی کہ قرآن سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس کتاب کو بیچ کے بہت تھوڑی قیمت جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ بہت خوبصورت ہے۔ کیا کتاب کی یعنی کہ قرآن کی کوئی بات چھپانا جو ہے کیا یہ بہت بڑا جرم ہے؟ تو دراصل میں قرآن کا چھپانا جو ہے گویا کہ یوں سمجھیں کہ کسی انسان کو اس کے رب سے محروم کر دینا ہے، ہدایت سے محروم کر دینا ہے، اس کی جنت، اس کی منزل سے محروم کر دینا ہے، کیونکہ قرآن پڑھ کے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنی منزل کو پہچانتا ہے، اپنے مقصد کو پہچانتا ہے۔ لہٰذا جس نے قرآن کو چھپایا اور آگے نہ پہنچایا تو گویا کہ اس نے کسی انسان کو اس کے رب سے جدا کر دیا، اس کی ہدایت سے، اس کی منزل سے جدا کر دیا، اس کو اس کی جنت سے محروم کر دیا۔ اور کسی انسان کے لیے کوئی نقصان اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے رب سے دور کر دیا جائے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ شدید ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں تو ان کے لیے کتنی سزائیں ہیں۔ پہلی سزا کہ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہ اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے اور کچھ بھی نہیں بھر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس سزا میں ایک امیجینیشن ہے، ایک تخیل ہے کہ جو بھی انسان قرآنی آیات کو بیچتا ہے، مثلا کہ اپنی مرضی کے فتوے دے گا یا سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے اس کے مطابق فتوے دے گا یا اس کی سوچ کے مطابق جو ہے آیت کا مفہوم بتائے گا، ہم لوگوں کے سامنے جب قرآن بیان کریں تو ہم کہیں کہ یہ شاید اس بات کو پسند نہیں کرے گا تو ہم قرآن کی یہ بات چھپا لیتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کریں جو وہ سننا چاہتے ہیں، وہ نہ سنائیں جو کہ قرآن حقیقت میں بیان کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری سچویشن کیا ہے، اس صورت میں انسان جو بھی فائدہ اٹھاتا ہے گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ قرآن کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو کے سنا دینا چاہیے کہ جو اس میں حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور وہ مخلوق کو بالکل صاف ظاہر کر کے بتا دینا چاہیے۔ اور پھر اس کی دوسری سزا کیا ملے گی جو کہ روحانی سزا ہے، وَلَا يُكَلِّمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ کوئی فزیکل سزا نہیں بتائی جا رہی ہے کہ آگ ہے، جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کا بات نہ کرنا یہ کسی بھی انسان کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ہم دنیا میں اپنے شوہر کی ناراضگی، اولاد کی ناراضگی، ماں باپ کی ناراضگی، ان کا بات نہ کرنا برداشت نہیں کرتے، تو ایک مسلمان اور ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا بات نہ کرنا یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ اس کا تعلق روح اور دل کے ساتھ ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نہیں ہوگا، یعنی کہ تزکیہ کیا کرتا ہے دنیا میں؟ قرآن انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے دور لے کے جاتی ہے۔ جس انسان نے دنیا میں اپنے آپ کو قرآن سے پاک نہ کیا، نبی علیہ السلام کی زندگی سے اپنے آپ کو پاک نہ کیا، تو پھر آخرت میں وہ کس چیز سے پاک ہوگا؟ آگ سے پاک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیں گے کہ وہ دنیا میں ان خوبصورت ذرائع کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر سکے۔ اور پھر پلس کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے علاوہ ایک اور دردناک عذاب ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جیسا گناہ ہوتا ہے ویسے ہی عذاب کا ذکر ہوتا ہے، یہاں پہ درد والے عذاب کا ذکر ہے، تو ایسا کیا درد والا گناہ انہوں نے کیا ہے؟ تو یہ کتنا بڑا درد ہے کہ کسی انسان کو اس کے رب سے جو ہے وہ دور کر دیا جائے، اس کی منزل سے دور کر دیا جائے۔ تو جس نے لوگوں کو یہ درد دیا ہوگا تو گویا کہ وہ خود بھی درد والا عذاب برداشت کرے گا۔ پھر آیت نمبر 175 میں تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں نشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت یعنی کہ گمراہی کو خرید لیا ہے۔ یہ کیسی تجارت ہے کہ انہوں نے ہدایت دے دی اور گمراہی لے لی، والعذاب بالمغفرہ، اور معافی کے بجائے انہوں نے عذاب کو جو ہے وہ خرید لیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، بس یہ لوگ کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ کے اوپر۔ فما اصبرہم، یہ تعجب کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تعجب کر رہی ہے اور گویا کہ یہ ان کے اوپر طنز ہے کہ کس قدر وہ لوگ آگ کے شوقین ہیں کہ وہ کس چیز کو بیچ کے کیا چیز جو ہے وہ خرید رہے ہیں۔ آیت نمبر 176 میں ذالک، اور یہ بھی ان اللہ، اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، کتاب کو نازل کیا تھا، بالحق، حقیقت کے ساتھ، حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، اس قرآن میں، لفی شقاق بعید، وہ بہت دور کی بدبختی میں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو ہے نختلفو کا لفظ ہے جو کہ خلافہ سے ہے، اور خلافہ کا مطلب پیچھے رہ جانا، نظر انداز کرنا، جنہوں نے قرآن میں کمیاں تلاش کی اور اس کو اہمیت نہیں دی یا فالتو سمجھ کے، کم اہم کتاب سمجھ کے اس کو پڑھنے کی زحمت بھی نہ اٹھائی، جنہوں نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو بہت اگنور کیا، اور یا پھر یہ کہ اس کتاب کے اندر بہت زیادہ اختلافات کیا، بلا وجہ کے سوالات کیے، بجائے اسے ہدایت لینے کے اس کو سوالات اور اشکالات کی نظر کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شقاق بعید میں ہیں۔
شکاکین بعید کا اگرچہ ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے جو بہت دور کی بدبختی میں ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک تخیل ہے، اور وہ تخیل کیا ہے کہ اگر کوئی انسان صحرا میں گم ہو جاتا ہے یا بہت کہیں دور نکل جاتا ہے تو صحرا میں راستہ بھٹکنے کا یا گم ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی کنفرم موت ہے۔ گویا کہ اس کو یہاں پہ یوں کہا گیا ہے کہ جو بندہ اس کتاب سے دور ہو جاتا ہے، اپنے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کی روحانی موت جو ہے وہ یقینی ہے۔ تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے انسان کو خالق کے ساتھ بھی جوڑتی ہے، مخلوق کے ساتھ بھی جوڑتی ہے۔ جو اس کتاب سے جتنا دور ہوگا وہ خالق سے بھی اتنا ہی دور ہوگا، مخلوق سے بھی اتنا ہی دور ہوگا۔ تو گویا کہ اس دوری کو جو ہے وہ شکاکین بعید کہا گیا ہے کہ وہ بہت دور کی بدبختی میں ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت دور چلا گیا ہے، وہ اپنی اس دنیا میں کہیں گم ہو کے رہ گیا ہے، اور یہ گم ہو جانا اس کی یقینی روحانی موت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ اس آیت مبارکہ کو حکمت قرآن کا بہت بڑا ذخیرہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں تمام نیکیوں کا تصور جو ہے وہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ ایک نیکیوں کا ظاہری مفہوم ہوتا ہے اور ایک نیکی کا باطنی مفہوم ہوتا ہے، گویا کہ جیسے ایک جسم اور ایک روح ہوتی ہے، تو ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے ہمیں اس آیت مبارکہ میں نظر آتا ہے۔ کون سی نیکی پہلے کی جائے، کون سی بعد میں کی جائے، نیکیوں میں بیلنس کیسے رکھا جائے، نیکیوں کا معیار کیا ہو، اور ایون یہ کہ نیکیوں کا مقدار کیا ہو، وہ بھی کتنی ہونی چاہیے، یہ سب جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم جب اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ ایمانیات کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے جو اس لفظ آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ لیس البر، کہ نیکی یہ نہیں ہے۔ بر جو ہے ہم نے جیسے پہلے بیان کیا کہ یہ ساحل کو کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے اندر سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ ساحل میں جو ہوتا ہے انسان کو دوام ہوتا ہے، انسان جو ہے اسٹیبل حالت میں آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ بر کو یہاں پہ ساحل کے ساتھ بیان کر کے یوں بیان کیا گیا ہے کہ نیکی کے اندر استقامت ہوتی ہے۔ انسان سمندر کے اندر جب ہوتا ہے تو گویا کہ وہ ہچکولوں میں ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، بیلنس نہیں ہوتا ہے، تو گناہ کے اندر ایسی بے چینی، ایسی بے سکونی ہوتی ہے، اور نیکی کے اندر ساحل جیسا سکون ہوتا ہے۔ تو پہلا تو خوبصورت کانسیپٹ جو ہے وہ بر کے ساتھ یہ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو جو ہے مشرق کی جانب پھیر دو یا مغرب کی جانب پھیر دو۔ وہ کہ آیت مبارکہ کے اس حصے میں ڈائریکشن کی بات کی جا رہی ہے کہ اصل بات کیا ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی ڈائریکشن کس طرف ہے۔ مشرق اور مغرب کی جانب چہرے پھیرنے کا تعلق تو نماز کے ساتھ بھی نظر آتا ہے، تو گویا کہ ایک نماز کا ظاہری مفہوم ہوتا ہے اور ایک نماز کا باطنی مفہوم ہوتا ہے۔ ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ کتنی رکعات ہیں اور کہاں رکوع کرنا ہے، کہاں سجدہ کرنا ہے، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، یہ نماز کی ایک فزیکل شکل ہے۔ لیکن اصل جو نماز ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ تو اصل میں صرف رخ پھیر دینے والی بات نہیں ہوتی، اصل یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں ہماری عبادات سے کیا مل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں جو ہے وہ ایمانیات کی بات کی گئی ہے کہ کسی بھی نیکی کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ انسان کے ایمان کے اوپر ہوتی ہے۔ ایمان گویا کہ بیج کی طرح ہے اور اعمال جو ہوتے ہیں اس کی فصل اور اس کے ثمر کی طرح ہوتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ جس انسان کا ایمان جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا اس کے اعمال بھی اتنے ہی زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ لہٰذا سب سے پہلی محنت جو انسان نے کرنی ہوتی ہے وہ اپنے ایمان کے اوپر کرنی ہوتی ہے۔ پھر لفظ ایمان جو ہے یہ امن سے ہے۔ ایک ظاہری امن ہوتا ہے کہ میری ذات سے ہر شخص کو جو ہے وہ امن نصیب ہو، میں جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے میں گھر میں ہوں یا باہر میں ہوں، اپنے ادارے میں ہوں، میری ذات سے ہر بندہ جو ہے میرے آس پاس کا ماحول جو ہے وہ پرامن رہنا چاہیے۔ اور ایک باطنی امن ہوتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ باطنی طور کے اوپر پرسکون ہوتا ہے، اور جو انسان اندر سے جتنا زیادہ پرسکون ہوتا ہے اس کے آس پاس بھی اتنا ہی زیادہ سکون ہوتا ہے۔ لہذا پہلی چیز جو ہے وہ ایمان کا حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل فرمایا کہ والیوم الآخر، کہ ہمارا آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہو، کیونکہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے ایمان کا تعلق آخرت کے ساتھ نہ ہو۔ ہم جو کچھ بھی دنیا میں اچھا یا برا کر رہے ہیں، اگر ہمیں اس کی کوئی جواب دہی نہیں دینی یا اس کا کوئی صلہ اگر ہم نے نہیں لینا، اور اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر یہ سارے اعمال ہی بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے آخرت کا تصور جو ہے ہمارے دین میں بہت اہم ہے۔ والملائکۃ والکتاب، اور اس کے بعد ہمارا ایمان کہ جو ہمارے پاس علم آیا ہے وہ انہی فرشتوں کے ذریعے آیا ہے، اور فرشتے ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہیں؟ کتاب لے کر آئے ہیں۔ والنبیین، اور پھر ان کتابوں میں جو نبیین کو بتایا گیا ہے، انبیاء کو بتایا گیا کہ وہ کس طریقے
طریقے سے اپنا ایمان بناتے تھے، اعمال کرتے تھے، یہ ساری رہنمائی ہمیں کہاں سے لینی ہے؟ ان ذرائع سے لینی ہے۔ لہٰذا ہمیں پہلے اپنا تعلق جو ہے وہ ایمانیات کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیا ہے عملی کام کرنے کا، وَآتَ الْمَالَ، اور پھر یہ کہ وہ شخص مال دے، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ تو دو باتیں کہی گئی ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں اپنا مال دیں، یا پھر یہ کہ جو مال ہمیں بہت محبوب ہو وہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں۔ تو گویا کہ مال کا دینا، ذوی القربہ، پھر اپنا مال سب سے پہلے کس کو دینا ہے؟ تو قربہ جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، آپ کی فیملی کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کی برادری کے لوگ ہیں، پھر آپ کے محلے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد انسان باہر جا کے چیریٹی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان باہر سب کو دے رہا ہے اور اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ بھوکے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اپنے رشتہ داروں میں بھی جو ہماری زیر کفالت آتے ہیں، میری اولاد، میرے ماں باپ، ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ ذوی القربہ کے اوپر مال خرچ کرنا ہے، والیتامہ، پھر اس کے بعد سب سے محروم طبقہ جو آتا ہے وہ یتیمی کا آتا ہے، جس کا باپ نہ ہو اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ یتیم کا مطلب ہی ہے تنہا رہ جانے والا، اکیلا رہ جانے والا۔ تو جن کے والدین نہیں ہوتے، وہ بچے دنیا میں اکیلے رہ جاتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ جو ہے ہماری اخلاقی، نفسیاتی اور مالی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر یتیموں کا حق ادا کریں، اور اس میں بھی جو آپ کے خاندان کے یتیم ہوں ان کو پہلے دیکھا جائے اور اس کے بعد باہر کے یتیموں کو۔ والمساکین، اور اس کے بعد مسکین جو کہ سکن سے ہے، سکن کا مطلب ہوتا ہے ساکن ہو جانا، رک جانا۔ یہ لوگ غریب نہیں ہوتے مگر کسی سچویشن، حالات، پریشانی، مشکل کی وجہ سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سٹک ہو جائیں، وہ رک گئے ہوں، وہ سٹاپ ہو گئے ہوں، وہ کام نہ کر سکتے ہوں۔ جیسے کہ ابھی کووڈ کا زمانہ تھا تو اچھے خاصے لوگ بھی جو ہیں اس سچویشن میں سٹک ہو گئے تھے۔ کوئی بندہ اچانک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے اور وہ معذور ہو جائے، بڑھاپا آ جائے، کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ انسان نہ کما سکے، تو بظاہر ہو سکتا ہے وہ کہیں سے غریب نہ ہو مگر وہ اس وقت نہیں کما پا رہا، یا کسی کو اپنے کاروبار کی سپورٹ کے لیے کچھ چاہیے اور اس کے پاس اگر نہیں ہے تو گویا کہ وہ سٹک ہوا ہے۔ کسی کے پاس قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور وہ قرضے کے بوجھ کے تلے ایسا دب رہا ہے کہ وہ نہیں کمانے کے لائق ہو رہا۔ یہ ساری سچویشن جس میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ ساکن ہو جائے، رک جائے، ایسے انسان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ وابن سبیل، اور مسافر، کیونکہ مسافر جب سفر کی حالت میں ہوتا ہے، اپنے گھر، اپنی وراثت، اپنے عہدے، ہر چیز سے بہت دور ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی قابل سپورٹ ہوتا ہے۔ بس سائلین، اب سائلین میں ہر طرح کے مانگنے والے آ جاتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے مانگنے کے لیے مجبور ہو جائیں، چاہے ہو سکتا ہے وہ سپورٹ مانگ رہے ہوں، چاہے وہ اخلاقی سپورٹ کیوں نہ مانگ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا 90% کام کر چکے ہوں، صرف 10% جو ہے وہ آپ کی سپورٹ چاہیے ہو، کوئی اچھی سفارش چاہیے ہو، کسی قسم کا کوئی مشورہ چاہیے ہو، یا راستہ کسی کو گائیڈ کر دینا، کسی بھی طرح کی سپورٹ جو ہے وہ سائلین کے اندر آ سکتی ہے۔ اور پھر رکاب، اور وہ جو قیدی ہوتے ہیں، رکاب لفظ جو ہے رقبہ سے ہے، اور رکب جو ہے وہ گردن کے پچھلے حصے کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ غلام کو گردن کے پچھلے حصے سے پکڑا جاتا تھا، جیسے کہ آج بھی قیدیوں کو جو ہے وہ گردن کے پچھلے حصے سے پکڑا جاتا ہے، تو اس مناسبت سے جو ہے ان کو رکب کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج ہم یہ دیکھ لیں کہ جو کہ جیل کے اندر غلط کیسز میں پھنسے ہوئے قیدی ہیں، کوئی ان کی ہیلپ کر سکے، کوئی قرضے کا قیدی ہوا ہوا ہے، جو کسی سچویشن میں قید ہوا ہوا ہے، اور جب کوئی کسی ایسے بوجھ میں قید ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی گردن جو ہے بالکل جھک کے رہ گئی ہے، تو ہمیں اپنے معاشرے میں آج کے دور کے لحاظ سے رکاب دیکھنا پڑے گا کہ کون سے قیدی۔ جب یہ عملی کام ہے تو اس کے بعد وہ اقام الصلاۃ، پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ نمازوں کا قائم کرنا، وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا دینا۔ اب یہاں پر عبادات کو بعد میں ذکر کیا گیا، اعمال کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اچھی عبادات اچھے اعمال کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اچھے اعمال اچھی عبادات کے ذریعے جو ہیں وہ قبول ہوتے ہیں، تو ان دونوں کا کمبینیشن ہونا بہت ضروری ہے، اور ان دونوں میں اعتدال ہونا بہت ضروری ہے۔ والموفون بعہدہ، اور پھر اپنے وعدوں کو پورا کرنا۔ موفون جو ہے یہ وفا سے ہے، وفا کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کسی چیز کا پورا لینا۔ ہم دنیا میں جب یہ لفظ بولتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے وفا کروں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری وفا کرنا، ہر طرح سے وفاداری کرنا۔ وہ لوگ جو اپنے وعدوں میں پورا اپنا وعدہ نبھاتے ہیں، وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ وعدے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیے گئے ہوں، یا جو ہمارے زواجی تعلقات ہوتے ہیں، میاں بیوی کا بھی ایک وعدہ عہد ہوتا ہے، ہمیں رشتوں میں جو وعدے کرتے ہیں وہ، یا پھر وہ سارے کانٹریکٹ جو ہم کسی ادارے کے ساتھ کرتے ہیں، کسی شخص کے ساتھ کرتے ہیں، ہر طرح کا عہد جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اذا عہدوا، کہ جب کبھی بھی وہ عہد کریں گے اپنے عہد کو ضرور پورا کریں گے۔ والصابرین، یہ اس میں فاعل کے اوپر آیا ہے کہ مسلسل صبر کرنے والے لوگ۔ فی البأساء، بأس کہا جاتا ہے کہ جب سخت
جنگی حالات ہوں، مشکل حالات ہوں، ٹائم بہت سخت چل رہا ہو، اور وذرائی اس سے مراد ہوتا ہے کہ اندرونی کمزوری، صلاحیت کی کمی، مالی حالات کی تنگی، تو جو گویا کہ ہر طرح کے حالات میں جو ہیں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وحین الباس، اور عین لڑائی کے وقت میں، کہ جب عین مشکل وقت میں ہم گزر رہے ہوں، اس وقت میں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ کہا گیا ہے۔ اولئک الذین، اور یہاں پہ یہ بات ضروری ہے سمجھ لینا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل حالات چل رہے ہیں، چاہے وہ جنگی حالات ہیں، اجتماعی حالات خراب ہیں، انفرادی حالات خراب ہیں، حالات کا مقابلہ کرنا، بے بس نہیں ہو جانا، محنت اور کوشش کرنا چھوڑنا نہیں، بلکہ ان کو فیس کرنا، یہ یہاں پہ کہا گیا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا۔ اب یہ سچ کا لفظ جو آتا ہے، سچ انسان کا قول بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، تصدیق بھی اسی سے ہے، صدقہ بھی اسی سے ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی بات میں، اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اپنے قول میں، اپنی سوچ میں، ہر چیز میں یہ لوگ سچے لوگ ہوتے ہیں، ہر بات کو سچ ثابت کر کے دکھاتے ہیں، پریکٹیکلی لحاظ سے بھی۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو انسان اتنی سب نیکیاں کرے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی آگ سے بھی بچا رہا ہے اور گناہوں والی زندگی سے بھی بچا رہا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو گویا کہ ایمان اور اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو بچانا۔